اللہ نے بتا دی. اللہ کے رسول نے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْفِرْدَوْسَ، سب سے بڑی جنت کے لیے دعا کرو، جنت الفردوس کے لیے دعا کرو. جب بھی اللہ سے مانگ لو کس کی دریافت کرو؟ جنت الفردوس کی، کیونکہ جنت الفردوس کی چھت وہ عرش کے سامنے موجود ہے. جنت الفردوس کا بڑا مقام ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جنت میں جانے کے کچھ اسباب ہے، کچھ ذرائع ہے، کچھ طریقے ہیں. ایسے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا. دیکھ لیں گے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے. لوگ بولتے ہیں گناہ کرتے کرتے جب اس کو سمجھانے لگتے ہیں تو کیا بولتا ہے؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. ہاں یہ تو سچ ہے، اس میں شک نہیں ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے، لیکن اللہ قہار بھی ہے. اللہ کی پکڑ بڑا سخت ہے. ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. اگر اللہ رحیم ہے، اگر اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ قہار بھی ہے، تو اللہ جبار بھی ہے. جب وہ پکڑنے پہ آئے تو پوری زندگی آپ اچھے کام کرو، لیکن اگر پکڑنے پہ آئے تو ایک غلطی پہ ایسا پکڑیں گے کہ پھر آپ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے. اس لیے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. اللہ کا فضل کہ سب کچھ ہوگا وہ اللہ کے فضل سے ہوگا. ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے جائیں گے، ہمارے اعمال کا کوئی دخل نہیں ہے. تو میرے دوستو چند چیزیں ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں، غور سے سنیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک خواہش رکھتا ہے جنت میں جانے کی. ہر ایک کی طلب ہے، ہر ایک کی چاہت ہے کہ ہم جنت میں جائیں. تو جنت میں بیکار کی بکواس کرنے والے تو جائیں گے نہیں. قرآن نے کیا فرمایا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. بیکار گفتگو کر کے، بیکار کی زندگی گزار کے جنت میں جانا چاہو، ناممکن ہے. کبھی زندگی میں جا نہیں سکتے جب تک کہ ان اسباب کو اختیار نہ کر لو جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں. جنت میں جانے کا سب سے پہلا اور اہم سبب جو ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ. پہلی چیز ایمان اور اعمال صالحات، یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کی بدولت ہم جنت میں جائیں گے. ایمان کے بغیر اعمال صالحات بیکار ہے. ایمان نہیں ہے، اچھے کام کر رہے ہیں، بیکار ہے. ایمان تو ہے، اعمال صالحات نہیں، جنت میں جا نہیں سکتے. تو اعمال صالحات بھی ضروری ہے ایمان کے ساتھ. صرف ایمان کا ہو جانا کافی نہیں ہے. آج ہمارے اندر ایمان تو ہے، اعمال صالحات نہیں ہے. ہم بدعات خرافات کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اعمال صالحات. اعمال صالحات کیا ہے؟ اچھے کام. کیا بھائی؟ اعمال صالحات کا مطلب ہوتا ہے اچھا کام. اگر آپ کی زندگی میں بدعتیں ہیں، خرافات ہیں، بددیانتی ہے، بے ایمانی ہے، بدسلوکی ہے، بدکرداری ہے، بدتمیزی ہے، جھگڑے فساد ہیں، اور آپ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اعمال صالحات ہے اور میں جنت میں چلے جاؤں گا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اعمال صالحات کسے کہتے ہیں؟ ایمان تو ہم سب جانتے ہیں. اعمال صالحات کے بارے میں حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیضاوی میں ایک قول نقل کیا ہے. فرماتے ہیں اعمال صالحات کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، یوافق کل عمل یوافق یا کل عمل وافق کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. جو ہر وہ عمل جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت طریقے کے مطابق ہو وہ عمل صالحات. ہم قرآن کی پوچھتے ہیں، قرآن ذرا بتا نیک کام اور ایمان جس کے بارے میں جنت میں جانے کی بشارت سنائی گئی ہے. تو قرآن سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 11 آیت نمبر 84 فرماتے ہیں والذین عملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات
اولئک هم الجنہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون. اس آیت میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو چیزوں کا ذکر فرمایا. صرف ایمان آمنو کا لفظ نہیں فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والے اور اعمال صالحات کرنے والے، ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ، ان کے لیے جنت ہے، ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. مزید تاکید کے لیے، تقویت کے لیے سورۃ النساء آیت نمبر 124 وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو کوئی بھی اعمال صالحہ کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو لہذا جنت میں جانے کے لیے پہلی چیز، پہلا سبب کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحات. اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحات کا ہونا ضروری ہے. آپ کی زندگیوں میں نیکیوں کا ہونا ضروری ہے. بغیر نیکیوں کے، بغیر بھلائیوں کے، بغیر اعمال کے جنت میں نہیں جائیں گے. ایک پہلی چیز اسے یاد رکھیں. دوسری چیز، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ، اطاعت خداوندی، اطاعت رسول. دوسری چیز، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اللہ کی اطاعت کے بغیر، رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. سورۃ الفتح 36واں پارہ آیت نمبر 17 کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور ایک جگہ پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی جنت میں داخل ہوگا. اس کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اطاعت رسول، اطاعت خداوندی کا ہونا ضروری ہے. 5ویں پارے میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایک جگہ پر فرمایا اللہ رب العزت نے قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز ہے تقوی. تقوی، بغیر تقوی کے جنت میں نہیں جا سکتے. تقوی کا مطلب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. جب تک دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تقوی نہیں ہوگا انسان جنت میں جا نہیں سکتا. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن میں؟ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا. سورہ مریم 16واں پارہ. جنات عدن التي، جنت ان لوگوں کے لیے وعد الرحمن عباده بالغیب، اپنے بندوں سے اللہ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے بن دیکھے. انہو کان وعدہ مأتیا، اور یقیناً اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما. ہاں، جنت ایک ایسی چیز ہے جہاں پر بیہودہ بیکار کی گفتگو نہیں ہوگی. ہر ایک سلامتی کی دعائیں دیتے رہیں گے. جنت میں فرشتے، جنت کے دروازے میں فرشتے کھڑے ہیں. جنت میں داخل ہونے والوں کو سب کو کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اے جنت کے باشندوں، جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری. طبتم، تمہاری لیے خوشخبری ہے. فادخلوها، جنت میں داخل ہو جاؤ. سلام قولا من رب الرحیم. ایک جگہ پر فرمایا اللہ نے تمہارے رب کی طرف سے جنت والے تمہیں سلامتی ہیں.
تم پر سلامتی ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور جہنم والوں سے کہا جائے گا آج جنت اور جہنم سب کے سب جدا ہو گئے. أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے جرم کرنے والوں تم جہنم میں داخل ہو جاؤ. تو کیا فرمایا؟ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. جو تقوی اختیار کرے گا جنت کا وارث اور مستحق اللہ اس کو بنا دیں گے. تلك الجنة التي نورث، ہم وارث بنا دیں گے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من كان تقيا جس کے دل میں اللہ کا خوف اللہ کا ڈر ہوگا تو بغیر تقوی کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور نرم مزاج اختیار کرو، نرم گفتگو اختیار کرو، سخت مزاج مت بنو. کسی کو نصیحت کرنے کا موقع آئے تو سلامتی کے ساتھ نرم مزاج اپناؤ. کسی کو کچھ کہنے کی بات آئے تو نرم مزاج اختیار کرو. غصے کے ساتھ کچھ کام نہیں ہوتا. اور فرمایا حدیث میں وہ غصہ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا دخل ہوتا ہے، شیطان کا بھائی ہوتا ہے. تو نرم مزاج اختیار کرو. ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے لوگوں مسلمانوں اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے. کیا مطلب؟ ہر اعتبار سے ڈرو. دنیا کی غلاظت سے، دنیا کی بدکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ. آنکھوں کا تقوی، آنکھوں کی حفاظت کرو. جہاں پر شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، اللہ نے جہاں جن چیزوں کو دیکھنے سے روکا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو. حلال حرام کو پہچانو، اپنے پیٹ میں حرام مت داخل کرو، حرام غذاؤں سے اپنے پیٹ کی حفاظت کرو. اپنی زبان کی حفاظت کرو، بیہودہ بیکار کی گفتگو مت کرو. لذت کی خواہش، لذت کی خواہش، لذت کی وجہ سے اپنی زبان میں حرام غذا مت داخل کرو. اپنے پیروں کی حفاظت کرو، ان جگہوں پر نہ جاؤ، ان مقامات پر نہ جاؤ جہاں پر اللہ نے روکا ہے جانے سے. ہاتھوں کی حفاظت، ہاتھوں کا تقوی، ہاتھوں کی حفاظت کرو، یعنی جسم کے ہر عضو کا حفاظت کرو. یہی تو تقوی ہے. تقوی ہر اعتبار سے ہے. تقوی اگر دل میں نہیں ہے تو آپ صحیح اور برائی کو نہیں پہچان سکتے. اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے تو آپ صحیح حق جھوٹ باطل کو نہیں پہچان سکتے. یہ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ ہمارے اوپر نحوستیں ہیں. اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ کی نحوستیں نازل ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے بربادی اور ہلاکتیں نازل ہو رہی ہے. اس لیے تو ہم بے نمازی پڑے ہیں، اس لیے تو ہم رشوت خوری اور سود خوری میں مبتلا ہیں، اس لیے تو ہم شراب نوشی اور شراب کے اڈوں میں ہمارے لگن سگن ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں. جس قوم میں، جس بندے میں اللہ کا ڈر خوف نہیں ہوگا وہ تباہ اور ہلاک ہو جائے گا. پہلی قومیں کیسے تباہ ہو گئی؟ قوم نوح، اللہ نے طوفان کے ذریعے پوری دنیا کو ہلاک کر دی تھی. قوم شعیب، اللہ نے ان کے اوپر بارشوں کا اور پتھروں کا سیلاب نازل فرمایا. قوم لوط، اللہ نے اس قوم اور بستی کو آسمان تک اٹھایا اور اٹھا کر کے پٹک دیا. یہ عذاب کیسے نازل ہوا؟ یہ سارے کے سارے عذاب نازل ہونے کے پیچھے یہ ہے میرے دوستوں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں تھا، اللہ کا ڈر نہیں تھا. من مانی زندگی گزارنا، جیسے ہم گزارتے ہیں من مانی زندگی، من مرضی زندگی، خواہشات کی زندگی. جو دل میں آیا وہ کر لیا، جب مرضی میں آئی اللہ کے گھر کو چلے گئے، جب مرضی میں آئے جو نہ کرنے کا وہ کر دی. تو مرضی کی زندگی سے ہٹ کر کے رضائے الہی کی زندگی کو اپنانا ہے. یہ ہے اصل تقوی، یہ ہے اصل خوف، یہ ہے ڈر. اب دیکھو فجر کی اذان ہوتی ہے، ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہے سوائے 10 افراد کے. وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں. اذان ہو رہی ہے تو ہونے دو, یہ تو فجر کی اذان روزانہ ہوتی ہے اور ہوتی رہی. مرضی میں آئے تو بستر سے اٹھے اور آئے نماز پڑھیں. مرضی میں آ کر بھی نماز پڑھ لینا قابل قبول نہیں ہے. اگر دل میں یہ بات آ گئی کہ میں اپنی مرضی سے نماز کے لیے جا رہا ہوں تو یہ بھی عمل قابل قبول نہیں ہے, اعمال صالحات نہیں ہے. جب تک کہ آپ کے دل میں یہ بات نہ پیدا ہو جائے کہ میرے نماز پڑھنے کا مقصد رضائے الہی ہے, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر ہے. اگر میں نماز ادا نہیں کروں گا, میری فجر کی نماز چھوٹ جائے گی اور مسجد نہیں جاؤں گا, نہیں پہنچوں گا, تو ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب, اللہ کا خوف میرے دل میں نازل نہ ہو جائے. تو ہر چیز میں رضا الہی, توفیق الہی کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ اپنی زندگی کو اپنی مقصد کے تحت گزار رہے ہیں, اپنی مفاد کے خاطر گزار رہے ہیں, تو یہ آپ کے مفاد اور آپ کے مقصد یہ سب کے سب بیکار ہو گئے. اس لیے میرے دوستو دل میں تقویٰ کا ہونا ضروری ہے. اور ایک چوتھی چیز ہے جنت میں داخلے کا, توبہ, سچی توبہ. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. ان چیزوں کے ہر ایک کے پیچھے اللہ نے فرمایا فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ, یعنی انسان اگر توبہ کر لے گا تو یہ بھی جنت میں جائے گا, جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. خود قرآن اعلان کرتا ہے سورہ مریم میں إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ, جو توبہ کر لیا, پکی سچی توبہ, وَآمَنَ, اور یقین پختہ تھا, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور نیک عمل کیا, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, یہ وہ ہے جو جنت میں داخلہ ہونے والا ہے. ہم توبہ کو معمولی سمجھتے ہیں. اولاً تو ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی میرے دوستو, سچ ہے, توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. بتاؤ کتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ سے رو رو کر کے اپنے گناہوں کے پیچھے پشیمانہ ہوتے ہیں, شرمندگی ہوتی ہے. کوئی غلطی ہونے کے بعد ہمارے دلوں میں انانیت پسند آ جاتی ہے. تو کون ہے بولنے والا, اس قسم کے الفاظ بولتے ہیں. ہماری قوم کی یہ حال ہے, اگر انہیں کچھ کہیں تو یوں کہے گا کہ تو کون ہے بولنے والا, میں خود دیکھ لیتا ہوں, یہ میری زندگی کا معاملہ ہے. حالانکہ میرے دوستوں ہر چیز کے پیچھے اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے, اپنی گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے, ندامت کا اظہار کرنا چاہیے, آنسو بہانا چاہیے. بتاؤ کس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے اپنے گناہوں کے پیچھے؟ کون راتوں میں روتا ہے اللہ کے سامنے؟ کون صبح شام اٹھ کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے, یا اللہ میری زندگی میں میں نے اتنے گناہ کر دیے, میری گناہوں کو معاف کر دے. تو جب تک میرے دوستو اپنے گناہ کرنے کے بعد یا گناہ ہونے کے بعد گناہوں پر شرمندہ نہ ہو, ندامت محسوس نہ ہو, دلوں سے اور آنکھوں سے شرمندگی محسوس نہ ہو, تو پھر ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ جنت میں داخلے کے لیے توبہ کا ہونا ضروری ہے. اور ایک چھٹی چیز ہے کذب سے بچنا, جھوٹ سے بچنا. جھوٹ, ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اور سچی گفتگو میں بھی ہماری جھوٹ ہوتی ہے. بظاہر تو جھوٹ عام طور سے ان لوگوں کے یہاں میں زیادہ فروغ ہے جو تجارتوں کا اور دکانوں کا معاملہ کرتے ہیں. اتنی جھوٹ عام ہو جاتی ہے, تجارت کرنے والے دکاندار العیاذ باللہ ہر لفظ پہ ان کی جھوٹ صادر ہوتی ہے. جب بھی وہ منہ کھولتا ہے جھوٹ ہوتا ہے. کیا کہتا ہے, میں یہ چیز 100 روپے میں لے کے آیا ہوں, آپ کو جو ہے 105 روپے میں دے رہا ہوں. کیا پتا کتنے میں لایا ہوں, ہو سکتا ہے وہ چیز جو 100 روپے میں کہہ رہا ہو 50 روپے میں لایا ہوں. بھائی تو جتنے میں لایا نہیں لایا اس سے کیا مطلب ہے, تجھے چاہیے کتنا جو چاہیے وہ لے لو. لیکن یہ کہنا کہ میں 100 روپے میں لایا ہوں, اللہ کی قسم میں 105 میں دے رہا ہوں. تجارتوں میں دھان, گیہوں,
مختلف چیزیں جو بیچتے ہیں، جو عمدہ ہوتا ہے اسے سامنے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور جو پانی وغیرہ میں جو غلاظت ہو جاتی ہے اس کو نیچے دبا کر رکھتے ہیں۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں دھان اور گیہوں کا۔ ورنہ تاجر حضرات آج کے زمانے میں جتنا غلو، جتنا فحش، جتنا دھوکہ، جتنا دغا لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن واضح ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم پر جو عذاب نازل ہوا تھا، وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھا کہ لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کا جو معاملہ تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ اس لیے میرے دوستو، دکاندار حضرات اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ کے رسول نے ضمانت دی، اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم میں جانے والے ایک بڑی جماعت وہ لوگ ہوں گے جو اپنے منہ اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے تھے، اور جنت میں جانے والے ایک بڑی تعداد وہ ہوں گے جو ایمان اور اعمال صالحات کے ساتھ ساتھ سچی گفتگو کیا کرتے تھے۔ آج کے وقت میں لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت تو کر لیتے ہیں لیکن زبان کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ من حدث کذبا متعمدا فقعدہ من النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو زبان کیا، زبان تو معمولی ہو گئی، اب تو اتنے گناہ ہو جاتی ہیں ہمارے ہاتھوں سے ہم بول نہیں سکتے۔ فرمایا کہ جھوٹ کے ساتھ ساتھ من کذب متعمدا، جو جھوٹ بولتا ہے جان بوجھ کر کے، فَلْيَقْعَدْهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ عام لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں میرے دوستو، خاص طبقے کے لوگ ممبروں اور کرسیوں پر بیٹھ کر کے جھوٹ بولتے ہیں۔ کچھ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے ہیں، جھوٹی روایات کا بیان کرنا، جھوٹے واقعات کو بیان کرنا، جھوٹے کہانیوں کو بیان کرنا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، رلانے کے لیے جھوٹے واقعات اور غیر مستند روایات، غیر مستند واقعات کو بتانا، یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے وہ ہیں جو بغیر متحقق کے، بغیر ثبوت و سند کے باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ آج تو سب سے بڑا موبائل فون ہے، موبائل فون میں، واٹس ایپ میں، گروپوں میں جو بیانات آتے ہیں، جو واقعات آتے ہیں، ہر قسم کے واقعات، دن میں 50 واقعات بھیجنے والے وہ ہوتے ہیں جو تقریباً 40 واقعات اور بھیجی ہوئی ویڈیو غلط ہوتی ہے۔ بیان کرنے والے، میں بیان کرنے والوں کی بات بتاتا ہوں، دین اسلامی گروپوں میں اس قسم کے واقعات آتے ہیں، ہم تھوڑا سنتے ہیں، ہم دوسروں کو بھیج دیتے ہیں، ایک آدمی دوسرے کو، دوسرے تیسرے کو، اس قسم پہ وہ چیز جہاں تک پہنچے گی اور جس چیز کے پاس پہنچے گی سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارا عمل داخل ہے، تو سب سے پہلا شخص جس نے بھیجا اس کو ان تمام 10 لوگوں کا گناہ ملے گا۔ اس لیے احتیاط کرنا چاہیے موبائل فون میں۔ تو میرے دوستو، توبہ اور ایک ہے جھوٹ سے بچنا، اور جنت میں داخلہ ہونے کا ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے، جب آپس میں لڑائی ہو جائے تو اس لڑائی سے اپنے آپ کی حفاظت کر لینا۔ 2 آدمیوں کی لڑائی ہوئی، اس سے معلوم ہے کہ میں حق پر ہوں، اس کے باوجود اپنے قدم پیچھے کر لیتا ہے کہ 2 مسلمان بھائیوں میں لڑائی مناسب نہیں ہے، 2 مسلمان بھائیوں میں نا اتفاق بہتر نہیں ہے، اختلاف اچھا نہیں ہے، جاؤ تو جیت جا، میں ہار جاتا ہوں اور میری یہ غلطی ہے، اپنے آپ کو پیچھے کر دینا۔ یہ ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول اور خدا تبارک تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہے کہ یہ شخص جنتی ہے اور یہ جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ تو جھگڑوں کے درمیان آپ کو اپنے آپس کو پیچھے کر دینا۔ اور ایک چیز ہے جنت میں داخل ہونے کا، مجاہد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، مختصر میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا وہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس مجاہد کو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو جنت الفردوس میں داخلہ کیا جائے گا۔ کیوں اتنا بڑا مقام؟ کیوں بھائی؟
اس لیے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، ایمان والوں میں سے یہ مجاہد ایسا تھا، ان اللہ اشتری، جس نے بیچ دیا، کیا بیچا؟ باموالہم وانفسہم، اپنے مال کو اور اپنے آپ کو. کس کو بیچا؟ ان اللہ، اللہ کو بیچ دیا. کس چیز کے بدلے میں بیچا؟ بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں. جنت کی خاطر اپنی جان چلی گئی، میدان جہاد میں اس کی گردن اتار دی گئی، اللہ کے راستے میں انہیں شہید کر دیا گیا. فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتل ہوتا تھا، فیقتلون، دوسروں کو قتل کرتا تھا. یہ جنتی شہید کا مقام اتنا بڑا ہے میرے دوستو. جنت میں جنتی جب چلے جائیں گے تو کسی کو اس دنیا میں آنے کی تمنا نہیں ہوگی، کیونکہ جنت کی نعمتیں، جنت کی آسائشیں، جنت کی خوشبوئیں، جنت میں باقرارت مسرتیں، دنیا میں جانے کی کوئی طلب نہیں کرے گا سوائے ایک شخص کے، اور وہ ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا. وہ بار بار خواہش کرے گا کہ میں دنیا میں جاؤں اور میں قتل ہو جاؤں، مجھے میں مجاہدین کے صف میں شامل ہوں اور دشمنان اسلام میری گردن کو اڑائے اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کاش کہ میں بار بار قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر بار بار مجھے قتل کیا جائے اور مجھے زندہ کیا جائے. یہ شہید کا مقام ہے، یہ شہید کا مقام ہے میرے دوستو. یہ وہ شخص جس کے بارے میں جنت کا وعدہ کیا اللہ رب العزت نے. اس سے میرے دوستو یہ وہ اسباب ہے کہ جن اسبابوں کو ہمیں ملحوظ رکھنا ہے. ایک ایمان ہونا، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحات کا کرنا، ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، تیسری چیز دل میں تقویٰ کا آنا، اللہ کا خوف کا آنا، اور اسی طریقے سے جھوٹ سے بچنا، آپس میں جھگڑے ہو جائے اپنے آپ کو بچا لینا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے لیے قربانی دینا، مال اور جائیداد کو اللہ کے راستے میں کے لیے قربان کر دینا. یہ وہ اسباب ہے جنہیں ہمیں زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو ہم جنت میں جانے کا مستحق اور وارث ہو سکتے ہیں. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جنت میں جانے کا مستحق بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.